السلام علیکم جی، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم لوگ پھر سے موجود ہیں افتخار صاحب کے ساتھ، اور آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کے بارے میں میرے خیال میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور میرے خیال میں آنے والی 20 صدیوں تک عمران خان کے اوپر بہت بات ہوتی رہے گی، اور ہر کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں عمران خان کے بارے میں بات بھی کرتا ہے۔ لیکن جس بارے میں آج افتخار صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر عمران خان کے بارے میں 3 الفاظ یوز کیے تھے کہ عمران خان بہت بہادر آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے، اور بہت بے وقوف آدمی۔ میں افتخار صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کس طرح سے بہادر، ایماندار اور بے وقوف کہتے ہیں؟ ویسے بہادری اور بے وقوفی کے درمیان ایک بڑی تھن لائن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پھر انوائٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو باہر سردی بہت ہے، اور آپ کے ٹاپک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بندے کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائی میں مشکل ٹاپک ہے، مشکل ٹاپک ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، آپ پوچھیں، بالکل میں نے یہ کہا تھا، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا، آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے سب سامعین کو بھی میں گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ سردی میں اور سردی نہ لگے۔ مشکل کام ہے ویسے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنا آج کل کے نازک دور میں۔ ویسے تو پاکستان پچھلے 75 سال سے نازک دور میں سے گزر رہا ہے، لیکن آج کل عمران خان کے بارے میں بات کرنا ایک بہت مشکل بات ہے۔ ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کے تو ہر دور میں کسی کے اوپر بات کرنا مشکل ہوتا رہا ہے، اور کسی کے بارے میں بات کرنا بڑا ایزی ہوتا رہا ہے، کہ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرو اور کسی کے بارے میں نہ کرو۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنا مشکل کسی بندے کے بارے میں بات کرنا نہیں تھا جتنا عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے، یہ بڑے عجیب و غریب حالات ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان حالات میں بڑا مشکل ہے، لیکن مجھے جو سب سے بڑی مشکل لگ رہی ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے تو حالات مشکل ہیں ہی، لیکن اصل جو مشکل حالات ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں۔ پاکستان بہت قسم کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی قیادت، جو بھی قیادت ہے، ملٹری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، جو جوڈیشری کی قیادت ہے، جو میڈیا کی قیادت ہے، سب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور ان حالات کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان حالات کا ادراک نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک پشیمانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یعنی میں کہہ رہا بن جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ بن سکتے ہیں، اور پھر ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، دیکھیں نا آج 71 ابھی یہ 2 دن پہلے گزرا ہے، 16 دسمبر گزرا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں اس دن کو سوچ کے شرمندہ ہی ہوتے ہیں نا، اور اپنا سر خود بخود نیچی ہو جاتا ہے۔ اور وہ انڈین میڈیا نے جو تماشا لگایا ہوا تھا 1 دسمبر سے لے کے 16 دسمبر تک، بلکہ ابھی بھی لگایا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے ہمیں کچھ تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بالکل کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی ہم نے جانا کدھر ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس کے حساب سے میرے خیال میں تو اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، کسی بھی شعبے کی جو قیادت ہے، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے پاکستان کے، اور دیکھیں ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہوپ دیا کریں۔ آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے نا، میں پچھلے دنوں ایک صاحب ہے، سلیم غوری صاحب ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بالکل حیران کر دیا ایک بات کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں ان حالات کے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم بالکل، ہماری ہی جنریشن ہے جو ان حالات کی ذمہ دار ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ کوئی بندہ تو آپ لوگوں کی جنریشن میں جو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان حالات کے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو نا ہوپ دینی چاہیے۔ تو لیکن باقی ساری چیزوں سے قطع نظر میں آج انہیں 3 چیزوں پہ رہنا چاہوں گا کہ بہادر، ایماندار اور بیوقوف۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان 3 ورڈز کو ذرا ہمارے سامنے کھول کے رکھیں
کہ آپ عمران خان صاحب کو بہادر کس لیے کہتے ہیں, ایماندار کس لیے کہتے ہیں, اور بیوقوف کس لیے کہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہ ڈسکشن ہو. تو سب سے پہلے ان کی بہادری پہ بات کی جائے, یا ایمانداری پہ بات کی جائے, یا بیوقوفی پہ بات کی جائے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ بہادر آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کا بیوقوف ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں, دیر از اے تھن لائن بٹوین اٹ نا. نہیں, اس کا بیوقوف ہونا, اگر وہ بیوقوف نہیں ہوتا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نپولین بیٹھا ہوا ہے ناشتے پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی جا کے, جی, اس کی طبیعت ناساز ہے, اور اس کے جو 7 جرنیل بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں وہ سارے اس کو منع کر رہے ہیں کہ آج ہم نے نہیں جانا. اور وہ غالباً جنرل ولنگٹن تھے جو انگلینڈ کے, جی, اور ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. نپولین تو آپ ایک چرواہے سے جا کے پوچھے, وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ نپولین کون تھا. لیکن نپولین وہ اسی بہادری کا کرشمہ ہے نا, تو آپ بیوقوفی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جی, ان کے درمیان بالکل آپ ٹھیک, یہ بات جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ بڑی باریک لائن ہے کہ کب آپ اس کو کراس کر جاتے ہو. جیسے بغیرتی اور مسلط میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے نا, کہ کب آپ مسلطاً چپ ہو اور کب آپ بغیرتی کی حد تک چپ ہو. تو وہ اسی طریقے سے بہادر اور بہادری اور بیوقوفی میں بڑی باریک لائن ہے, اور وہ اکثر کراس کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. تو اگر عقل سے سوچا جائے تو پھر تو بہت سارے کام نہ ہوتے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں نا, یہ بیوقوفی لے کے آئے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ لے لیں. جی, خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا, اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب اس کے میری نظر میں اس کے 3 چہرے ہیں خان صاحب کے. نمبر 1, اس نے کرکٹ کھیلی, ایز اے کرکٹر اس کا ایک چہرہ ہے. نمبر 2, اس نے چیریٹی آرگنائزیشن بنائی, اس نے ہاسپٹل بنائے, اس نے نمل یونیورسٹی بنائی. وہ عمران خان کا ایک دوسرا چہرہ ہے, فلانتھروپسٹ. تیسرا, اس نے سیاست میں آیا, ایک سیاسی جماعت بنائی, الیکشن لڑے, وزیر اعظم بنا. وہ ایک تیسرا چہرہ ہے. پولیٹیشین. ایک چوتھا چہرہ ہر بندے کا ہوتا ہے, ایز انسان ہر بندے کا ایک چہرہ ہوتا ہے. آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, لیکن بڑے آدمیوں کے کئی ٹوپیاں ان کے سر پہ ہوتی ہیں. اب پہلا چہرہ ان کا لے لیں کہ وہ گھر سے نکلے, کرکٹ کے میدان میں چلے گئے. کرکٹ کے میدان میں ان کے پتہ آئیڈیل کون تھے؟ ماجد خان. ماجد خان ان کے ہیرو بھی تھے, ان کے آئیڈیل بھی تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. اپنی جو میں اور میرا پاکستان جو کتاب ہے نا ان کی, اس میں انہوں نے خود لکھا ہوا. اچھا, وہ ان کے کزن بھی تھے, ان سے بڑے بھی تھے, اور ان کا جو قد کاٹ تھا نا ماجد خان کا, ان کی نظر میں عمران خان کی نظر میں بہت بڑا تھا. اب ان کی کرکٹ میں آ رہا تھا ڈکلائن, اور وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہو رہی تھی ان کی جو کیپیبلٹی جو ہے نا, یعنی کرکٹ کھیلنے کی صلاحیت ان کی جو ہے محدود سے محدود تر ہو رہی تھی. اب عمران خان صاحب آ گئے تو اب بہت ایزی تھا ان کے لیے کہ ان کو کھلاتے رہتے, کوئی مشکل ہی نہیں تھا. یعنی عمران خان کے ماجد خان کو نکالنا ہی بڑا مشکل تھا. یعنی وہ ان کی جو گرپ تھی بورڈ کے اوپر, انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا, ماجد خان کو نکالا. یہ اتنا بڑا ان کا فیصلہ تھا. میں سوچتا ہوں تو یار کب انہوں نے رات لیٹے ہوئے سوچا ہوگا کہ ایک بچہ اپنے بڑے کو, جو اس کا آئیڈیل بھی ہے, جو اس کا ہیرو بھی ہے, جو ایک بہت بڑا کرکٹر بھی ہے, بہت بڑا نام بھی ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماجد خان لے کے آیا عمران خان کو, کزن بھی ہے, خالہ کا بیٹا ہے, اب وہ نکال دیتے ہیں ماجد خان کو. اب اس کے لیے کتنی کرج کی ضرورت ہے, ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لیٹتا ہوگا, جب وہ بیٹھتا ہوگا, اور کئی سال تک اس کی صلح نہیں ہو سکی ماجد خان کے ساتھ. ماجد خان ہیٹ کرنے لگ گیا تھا اس سے کہ اس نے آ کے میری جڑیں کاٹ دی. اب لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ان کا ڈکلائن شروع ہو چکا تھا. لوگ بتاتے آیا آسان فراموشی کی داستان رقم کر دی. بھائی 2 چیزیں آپ کا ملک آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ کرو. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں, چونکہ میرا کزن ہے, وہ میری پھوپھی کا بیٹا, میری خالہ کا بیٹا, میرا دوست ہے, میرا فلاں ہے, میرا نیبر ہے, میں تو اس کو سلیکٹ کروں گا. اب اس میں سے جو خان نے راستہ اختیار کیا, بڑا مشکل راستہ تھا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ماجد خان کو نکال دینا. یہ پہلی مثال ہے اس کی کرج کی,
ہمت کی, بہادری کی. اس کے بعد مجھے کرکٹ کے بارے میں پتا کوئی نہیں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. مجھے کرکٹ کا اتنا ہی پتا جتنا اعجاز بٹ جو سابقہ کرکٹ کے بورڈ کے چیئرمین تھے نا, جتنا ان کو کرکٹ کا پتا تھا. نہ وہ کرکٹ پہ ان کو آتی تھی نہ کو مجھے آتی ہے. مجھے بالکل کرکٹ کا, لیکن کیونکہ ایز اے لیڈر تو اس کو ہم دیکھتے تھے نا, کیونکہ میں نے 81 میں میٹرک کیا تو ہم کرکٹ بھی دیکھتے تھے. اور 83 میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گئی اس کی ہڈی. اس کو ڈاکٹروں نے کہا آپ نہیں کھیل سکتے. ایسی سچویشن میں بہت سارے لوگ سیوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, خاندان میں پہلے پھوٹ پڑ چکی ہے ماجد خان کو نکالنے کے بعد. اب وہ صوف خود ٹانگ توڑوا کے آ کے بیٹھ گئے. اب کچھ تو یہ بھی کہتے ہو گے ہون مزہ آیا ہی, کچھ یہ بھی کہتے ہو گے کہ یار اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا. اور آپ کے میڈیا میں بھی بہت سارے لوگوں نے وہ نکالنا شروع کر دیا, اپنا بغض جو اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ نکالنا شروع کر دیا کہ انہیں کم ختم ہو گیا, خان صاحب دی پھٹی پوچھی گئی. وہ اس کے بارے میں نا ایک مرتبہ جاوید میاں داد نے ایک جملہ کہا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ بندہ ہیومن نیچر کو بہت سمجھتا تھا. جاوید میاں داد بہت بڑا کرکٹر تھا. اس نے کہا تھا یہ ظالم آدمی ہے, یہ 1000 بار بھی گرے گا تو اٹھ جائے گا, کبھی یقین نہ کرنا کہ اب یہ نہیں اٹھے گا. اس نے کہا تھا کہ یہ گرے گا, آپ کو لگے گا گر گیا ہے, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا. یہ اس کی نیچر میں ہے. جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ریزسٹنس اس کی بڑھے گی. وہ کوئی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. 83 میں ٹانگ ٹوٹ گئی. اب جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد اس وقت میں FSC کے امتحان دینا تھا. میں اخبار 79 سے باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور مجھے بہت پڑھنے کی عادت تھی. اور یہ 83 کا واقعہ بتایا 83 کا. تو 83 میں بھی عمران خان کا وہی کرزما تھا جو اس وقت تو عمران خان جوان تھا نا یار. آپ اس کے کرزمے کی ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ سب اس کے پیچھے تھی. کیا ہم بات کرتے ہیں 83 عمران خان, شاید اس کے اوپر اگر ریسرچ کی جائے, یہ ریسرچ طلب موضوع ہے. وہ دنیا کا بہت کچھ چند لوگ ہوں گے جو اتنے کرزمیٹک ہیں. مجھے تو وہ سب سے زیادہ لگتا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ وہ انڈیا کے بہت سارے کرکٹروں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان جس ہوٹل میں ٹھہرتا تھا نا اس کی گیلری لڑکیوں سے بھری ہوتی تھی اور وہ پیسے دیتی تھی لوگوں کو کہ ہمیں 5 منٹ کے لیے ملوا دو, ہم اس کے لیے پے کریں گی. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اس کا تو کرسبہ یار, کیا عمران خان کو معمولی آدمی. اچھا اس نے جناب اپنا ٹانگ ٹوٹ گئی. اب اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو کھیڑ کھوڑ نہیں سکتا, تو اے ٹانگ دا لت دا علاج کروا کہ آرام نہ بستر تے پاؤ. لیکن وہ بندہ تھکا نہیں, وہ ہارا نہیں, اس نے کہا نہیں میں پھر اٹھوں گا. اس نے وہ محنت کی, وہ محنت کی, وہ محنت کی. اتنی محنت کو بہادر آدمی کر سکتا ہے جو اپنے خواب کے لیے اپنی نیند قربان کر دے. جنونی آدمی. وہ پھر آیا اسی طرح میدان میں, تو اس نے پھر نقدین کے منہ بند کر دیے. جب وہ کھیلنے کے لیے آیا تو بہت تبصرے ہوئے ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں, یہ پھر آ کے یہ اس نے ایک جگہ فل کرنی ہے, یہ اس کی وہ تو حیثیت ہی نہیں رہی, تو اس نے بیڑا گر کرنا ہے, اس کی بولنگ میں جان نہیں رہی, اس کی وہ گیندیں کاٹدار نہیں رہی, جو بھی. اس کے بعد وہ آیا, اس نے پھر اپنا سکہ جمایا. اس نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا اور ویسٹ انڈیز سے وہ ویسٹ انڈیز میں برابر رہ کے آیا. آپ سوچتے ہو کہ برابر رہنا کون سا بڑا کام ہے بھائی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 80 کے عشرے میں جو ٹیم تھی نا, ان کو کالی آندھی کہتے تھے. بیٹسمین رات کو الحفیظ المان کرتے کرتے سوتے تھے, یا اللہ صبح سانو بچا لیں اینا کھلو. وہ جو بالر ان کے جب گیند پھینکتے تھے تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنا راکٹ فائر کر دیا, بم پھینک دیا. ان سے ڈرتے تھے یہ سارے. یہ تو بعد میں آسٹریلیا اور انڈیا نے مل کے ان کے اوپر پابندیاں لگائی, باؤنسر نہ مارو, گیند اس طریقے سے نہ کرو, اس طریقے سے نہ کرو, کیونکہ پاکستان میں باؤنسر پیدا ہو رہے تھے اور ویسٹ انڈیز میں بالرز پیدا ہو رہے تھے. ہاں جی, تو وہ جناب باؤنسر مارنے والے جو جی اچھے بالر کیا لیں, اچھے بالر بہت فاسٹ بالر بڑے بڑے میرے خیال میں سرفراز نواز تھے, عمران خان خود تھے, بعد میں آپ کو پتا کہ وسیم اکرم آئے, بعد میں آپ کو پتا وقار یونس آئے, بڑے بڑے بالر پیدا کیے پاکستان نے. کرکٹ کی ہسٹری میں میرے خیال میں جو سب سے بڑے بالر پیدا کیے ہیں وہ یا ویسٹ انڈیز نے پیدا کیے ہیں یا پھر
پاکستان نے یا پاکستان نے پیدا کی. بالکل کوئی تیسرا بھی ہے. اور بھائی تیسرا تو وہ بن گیا نا, انہوں نے رول اتنے چینج کیے, یعنی انہوں نے رول اتنے چینج کر کے انہوں نے کہا یہ ساڈے مطابق رول بناؤ پہلو, کیونکہ آپ کے کرکٹ بورڈ کے اوپر انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہے, آسٹریلیا کا قبضہ ہے اس وقت, اور انگلینڈ کا. اس وقت انگلینڈ کا زیادہ تھا, پاکستان کا تو نہیں تھا نا بیچارے کا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز تو شروع سے غریبوں کی لسٹ میں رہے ہیں, وہ بیک بینچز نہیں ہوتے بیچارے, پیچھے بیٹھے ہوتے. خیر وہ آیا, اس نے اپنے آپ کو پھر منوایا اور ثابت کیا کہ میں ایک بہت بہادر آدمی, اور دنیا نے لکھا کہ یار وہ بہادر آدمی. اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ 87 ہے غالباً, آپ کے ملک میں ایک انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اگر میں بھول نہیں رہا تو, اور غالباً فیصل آباد میں میچ ہو رہا تھا. مائک گیٹنگ بہت معروف, مائک گیٹنگ بہت بڑا بیٹ, بڑا بیٹ, وہ آؤٹ ہو گیا, LBW دے دیا امپائر نے. اچھا, اب ان کو سخت اعتراض تھا کہ جناب مجھے غلط آؤٹ دیا گیا. ایز اے کیپٹن آپ اور میں کھڑے ہوتے, چلے میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنی کرتا, میں تو کبھی بھی نہ مانتا, کوئی بھی نہ مانتا, کیونکہ مائک گیٹنگ کو میں کہتا مگر لو یار بڑی مشکل سے تم آؤٹ کیتا ہے, تو پھر واپس خان صاحب نے کہا واپس آ جا. یہ کرکٹ کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. نہیں, خان صاحب واز کیپٹن. ہاں جی, خان صاحب ہے, اس کو واپس لے انہوں نے کہا واپس آ جا. اچھا, یہ مجھے ٹیلی کرنا سنا نہیں, کر لینا. آپ ذرا دیکھیں, شوق نہیں ہو جاتا بندہ کہ یار یہ کیپٹن کس مٹی کا بنا ہوا. واپس آ گیا, واپس آ گیا وہ. آپ ذرا اس کا انالیسس کرنا اور کسی میرے نفسیات سے پوچھنا کہ کتنا بڑا دل ہوگا اس بندے کا کہ جو کہہ رہا ہے کہ آج واپس آ. اس کے بعد پاکستان نے ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے 92 میں, اور پاکستان کو سخت ضرورت تھی ورلڈ کپ کی. شاید پاکستان کی ہسٹری میں مجھے اس سے زیادہ خوشی کا دن آج تک نہیں مجھے پتا چلا. خوشی کے علاوہ مورال بوسٹنگ مومنٹ کہہ لیں آپ, جس دن پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا 92 کا میلبورن کے گراؤنڈ میں آسٹریلیا میں. اس سے پہلے آپ اس بندے کا اندازہ کریں کہ غیر جانبدار امپائر آپ کے کون لے کے آیا. وہ کتنا بہادر آدمی ہوگا کہ جو کہتا ہوگا کہ یار مینوں میرے امپائر کی لوڑ نہیں آگی, لیاؤ غیر جانبدار امپائر. یہ کیا انہوں کھڑے کر, یہ کیا سٹوری؟ یہ سٹوری یہ ہے کہ کرکٹ کا یہ ہوتا تھا کہ اگر پاکستان میں ہو رہا ہے نا میچ, تو پاکستان کے امپائر ہوں گے, اور وہ امپائرنگ کیسی کرتے ہوگے. اب ذرا سوچو تھوڑا سا کہ انڈیا میں میچ ہو رہا ہے, انڈیا کے امپائر ہے. نہیں, اس میں عمران خان کا کیا رول ہے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں یہ غیر جانبدار امپائر لگائے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ وہ پہلا, عمران خان پہلا آدمی تھا, اور اس وقت اس کی سنی جاتی تھی. عمران خان کا قد کاٹ آپ کے کرکٹ بورڈ سے بھی بڑا تھا, اس کی پوری دنیا میں سنی جاتی تھی. عمران خان کون سا دنیا کا میڈیا ہے جس کے اوپر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا اخبار دکھا دیں جس نے سرے ورک پہ عمران کی تصویر نہ لگائی ہو. کوئی ٹائم میگزین تک آپ چلے جائیں تو وہ اچھا وہ لے کے آیا. اب آپ کی ٹیم چلے گی 92 میں. آپ کی ٹیم کے 2 سپر سٹار پلیئر انفٹ ہو گئے. وقار یونس بہت بڑا بولر, اور سعید انور بہت بڑا بیٹسمین. اب لولی لنگڑی ٹیم کا ایک کیپٹن ہے جس کا نام ہے عمران خان. ایک ٹوٹی پھوٹی ٹیم ہے جس کا ایک ریگولر بولر ہے جن کے پاس کم ہے, جن کے, میں پھر بتا رہا ہوں کہ کرکٹ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, جن کے پاس ریگولر بیٹسمین بھی کم ہے, ریگولر بولر بھی کم ہے. اوپننگ بیٹسمین, سٹار بیٹسمین آپ کا سعید انور انفٹ ہو گیا, اور آپ کا دنیا کا نمبر 1 بالر وقار یونس انفٹ ہو گیا. کپتان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کپتان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے میں نے تو ورلڈ کپ جیتنا. پوری دنیا میں 2 بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ جیتنا ہے, ایک سنیل گواسکر, ایک آپ کے تایا جان ہوتے ہیں, ایک وہ کہہ رہے تھے, اور ایک سنیل گواسکر, اور ایک عمران خان خود تھا. باقی پوری دنیا کا میڈیا رکید رہا ہے. یعنی اس کے دوست اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار واپس پاکستان نہ آنا, ابھی میچ ختم نہیں ہوئے, ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے. انڈیا سے آپ نے جاتے ہی مار کھائی, ویسٹ انڈیز سے آپ نے مار کھائی, انگلینڈ نے آپ کو ڈھیر کر دیا 73 پہ, بارش نے بچایا آپ نے جاتے ہی ساؤتھ افریقہ سے آپ نے مار کھائی. آپ تو میچ پہ میچ ہارتے گئے. اب جیت کس سے رہے؟ زمبابوے سے, سری لنکا سے, اور آسٹریلیا سے جیتے. اور اس کے بعد آپ نے نیوزی لینڈ, بیچارے نیوزی لینڈ صرف پاکستان سے آ رہا, تو ٹورنامنٹ سے باہر. آپ سب سے آ رہے, بڑی ٹیم, اور ورلڈ کپ جیت کے آ گئے.
لیکن اس کی ہمت کی داد یہ دے کہ وہ ڈیلی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بھائی یہ ٹورنامنٹ جیتنا ہے. میڈیا اس پہ ہنس رہا ہے, اس پہ طنز ہو رہے ہیں, اس کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اب اینڈ والا ذرا دیکھیں اس کی بہادری اور بم گرنے والی بات. اس کے شولڈر میں پین ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتا ہے, وہ کہتا ہے تمہیں کم از کم 6 ہفتے آرام کی ضرورت ہے. 6 ہفتے تمہیں آرام کی ضرورت ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ ایک ایسی ٹوٹی پھوٹی ٹیم کا کپتان بڑی مشکل سے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اپنی جگہ بنا رہی ہے, اور اوپر سے کپتان بھی انفٹ ہو جاتا. بہت ایزی تھا کہ وہ اس کو ڈکلیئر کرتا. اس کے پاس بہت بڑا بہانہ تھا کہ میں بیمار تھا اس لیے میچ ہار گیا, نو پرابلم. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں میچ کھیلوں. نے کہا وہ خودکشی کرنی ہوں. اس نے کہا میں نے کھیلنا, میرے پاس ٹیم ہی میرے بغیر میری ٹیم نہیں چل سکتی, اور نہ چل بھی کبھی نہ سکتی. اس نے کہا یہ بڑے خطرناک انجیکشن ہے جو لگا کے آپ کو کھیلنا پڑے گا. میں لگاؤں گا, میں کھیلوں گا. واپس آ کے وہ کہتا ہے 1 سال تک میں اس ہاتھ سے کپ نہیں اٹھا سکا, 1 سال تک میں کپ نہیں اٹھا سکا. لیکن وہ بندہ, اب آپ اس کے دل میں ذرا اتر کے دیکھیں وہ کتنا کو بہادر ہوگا, وہ کتنا کو شیر دل آدمی ہوگا. وہ کہتا نہیں میں کھیلوں گا. بھائی آپ کے پاس تو بہانہ آ گیا نا کہ آپ بیمار ہو گئے, بھائی میں انفٹ ہو گیا. بالکل, ورنہ ذرا سی خطرے والی جگہ پہ ہو, وہاں پہ لیڈر فوری طور پہ نکل جاتے ہو. اب آگے اور مثال اس کی سنیں. ٹیم اتری میلبرن. میلبرن شاید, چونکہ میری معلومات کم ہے کرکٹ کے بارے میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی شاید سب سے بڑی کرکٹ گراؤنڈ ہے. میرے خیال میں اب آپ کے سامنے ٹیم پتہ کون سی ہے؟ آپ کے سامنے ٹیم ہے انگلینڈ کی, جنہوں نے آپ کو 73 پہ ڈھیر کیا ہوا ہے اسی ٹورنامنٹ میں, اور وہ اس ٹورنامنٹ کی سب سے بہتر ٹیم ہے, اور آپ اس ٹورنامنٹ کی سب سے ماٹھی ٹیم, بدتر ٹیم. ہاں جی. اب وہ جناب آتی ہے آپ کے مقابلے پہ 2 فٹ, اپنا آپ جاتے ہو, آپ کے اوپنر جاتے ہیں, اور جاتے ہی آپ کا ایک اوپنر آؤٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کپتان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ایکچوئل باؤلر ہے, ایکچوئل بیٹسمین وہ ہے ہی نہیں, باؤنسی وکٹیں ہیں آسٹریلیا کی. ذرا ان کو دل میں لائیں نا کہ آسٹریلیا کی باؤنسی وکٹیں ہیں, ان کے اوپر ایک ریگولر باؤلر جو ہے وہ کپتان ہے, وہ کیا کرے گا؟ کسی اپنے اچھے بیٹسمین کو بھیجے گا, ایسے ہی کرے گا نا, اور اس کے پاس حال ہی کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود بیٹ پکڑ کے گراؤنڈ میں آ جاتا. آپ ذرا دل میں اترے نا, 90,000 تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کندھے میں پین ہے, شولڈر فریز ہو چکا ہے, وہ ہل نہیں رہا. کپتان ہار ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتا نہیں, میں تو اسٹالن گریڈ پورے کا پورا تباہ ہو گیا, اسٹالن کہہ رہا نہیں میں جیتوں گا. جی جناب, اس کے بعد وہ بیٹ پکڑ کے آ جاتا ہے, اور ہائی اسکورر ہے وہ میرے خیال میں. آپ اس کے اعداد و شمار دیکھ لیجیے گا. ہاں جی, سب سے زیادہ اسکور اسی نے کیا ہے. ڈر جاتا وہ آگے, کن کے سامنے ڈر جاتا ہے؟ انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے, جن کے لیے وہ وکٹیں ان کی اپنی وکٹیں ہیں. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, آپ کو پتا ہے کہ وہ سب برادر ہے, ان کی وکٹیں ایک جیسی ہوتی. بہت سی وکٹیں ان کے اوپر انگلینڈ کے بڑے میاناز باؤلر, اور کیپٹن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. وہ لے کے چلے گئے 49 پہ چلے گئے, 49 پہ چلے گئے. اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آ جاتی ہے بیٹنگ کرنے کے لیے. اب ان کے لیے 49 بھی اچیو کرنا 50-50 تھا, کر بھی سکتے تھے, نہیں بھی. اب وہ 35 غالباً اس کو دیکھ لینا, 35 اوور تک مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ میچ شروع ہو جاتا ہے, ٹلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے انگلینڈ کی طرف. اب ان کے 2 بیٹسمین تھے, ایک تو غالباً ایلن لیم تھے, دوسرے کا مجھے یاد نہیں آ رہا, جو بالکل جمے ہوئے ہیں, اور میچ کا پاسا پھر پلٹنے جا رہا ہے دوبارہ ان کی طرف. اب وہاں پہ اتنا بڑا سٹا وہ کھیلتا ہے, وہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے, اس کا دل کس چیز کا ہے. وہ وسیم اکرم کو دوبارہ بلا لیتا ہے. اب وسیم اکرم ہی اس کے پاس ایک ترک کا پتہ ہے جس کو اس نے یوز کرنا ہے. اب پورا میڈیا, ہم اس وقت یہ سڑکیں سمسان تھی, یہ کرکٹ کا کریز بہت بڑا ہوتا تھا. ایسے ہی لاہور میں ہم بھی میچ دیکھ رہے تھے سیولن کالج میں بیٹھ کے. آج بھی اگر پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ سڑکیں سمسان ہی. لیکن اس وقت ذرا فرق یہ تھا کہ ورلڈ کپ کے ساتھ عمران خان بھی تھا,
یعنی وہ کسی نے کہا تھا نا احمد فراز کو بھرتی کر لیا نا بھٹو دور میں انہوں نے 17 اسکیل میں, تو ایک افسر تھے 20ویں گریڈ میں تھے, تو انہوں نے بھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب لکھی تھی, تو انہوں نے کہا ذرا ان کو ڈی گریڈ کرو, تو انہوں نے کہا فراز صاحب آپ کا گریڈ کون سا ہے, تو انہوں نے کہا میرا گریڈ 17 ہے لیکن اس کے ساتھ میں احمد فراز بھی ہوں. واہ, تو وہ بڑے آدمیوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. اچھا وہ جناب اپنا وہ اس کو گیند پکڑا, ہم بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی کے آگے, کمنٹیٹر پیٹ رہو یار یہ کیا اس نے کر دیا, اگر اس کی اوور گزر گئے تو بعد میں تو یہ دبا بنا دیں گے مار مار کے یہ انگلینڈ والے, یہ تو آخری اووروں کے لیے ان کو رکھنا چاہیے, ان کے پاس تو ریگولر بولر کوئی نہیں. یہ مسئلہ کیونکہ عمران کا کندھا کام نہیں کر رہا تھا, وہ پوری طرح فٹ نہیں تھے اور ان کو گیند میں ان کی گیند میں وہ کاٹ ہی نہیں تھی, لیکن وہ کر رہے تھے. آیا اگلے دن نوائے وقت کی جو سرخی تھی ہیڈ لائن وہ یہ تھی, عمران آیا, وسیم اکرم آیا, گیند پکڑی, گیند پھینکی اور گوریوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. یہ کرزما تھا اس کپتان کا, جیتا ورلڈ کپ جیتا. یہ تو میں نے اس کی آپ کو کرکٹ کی باتیں بتائی ہیں کہ کرکٹ میں اس کی بہادری کی باتیں کس لیول کی ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں, یہ کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کو کرنا چاہتا تو کر لے, وہ تو ہٹلر کو بھی کو کر لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا, تو کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. 2 گورے تھے, انہوں نے کتاب میں کچھ ان کے متعلق تھوڑا بہت ایسا لکھ دیا کہ بال ٹیمپرنگ ٹائپ, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بال ٹیمپرنگ کی ہے عمران خان کے بارے میں, نہیں وہ واقعہ آپ نکال لینا, وہ تو بالکل وہ تو بال ٹیمپرنگ ہی لکھا تھا نا انہوں نے. چلے جو بھی لکھا تھا, آئن بوتھم اور ایلن لیب. اب مسئلہ یہ تھا, ذرا اس کو تھوڑا رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہی پلیئر تھے جو 92 میں اس سے ہارے تھے. اچھا, 92 کے ورلڈ کپ میں جو پلیئر اس سے جو ٹیم انگلینڈ کی ہاری تھی, یہ بدقسمت پلیئر اسی میں شامل تھے, اور یہ ورلڈ کپ کے بالکل قریب پہنچ کے, یعنی وننگ ٹرافی کے بالکل قریب پہنچ کے بیچارے پھسل گئے, اور ان کے ہاتھ سے وہ چھین کے لے گیا جپٹا مار کے. وہ اپنی بہادری اور عظمت سے, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, جب ٹاس ہو رہا ہے نا, آپ انگلینڈ کے کپتان کا, وہ فاتح ٹیم کا کپتان ہے, اس کی ٹیم کی رینکنگ 70-30 تھی پاکستان کا اور اس کا, لیکن دونوں کی باڈی لینگویج دیکھیں ذرا, چیک کریں عمران خان کی اور اس کی. اچھا جناب, اس کے بعد اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی دلیری انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے. جب میں کہتا ہوں انتہا درجے کا دلیر ہے تو میں بلا وجہ نہیں کر رہا. اب انہوں نے جناب عمران خان کو, لوگوں نے, عمران خان نے مشورہ کیا, وکیلوں نے منع کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑی معمولی بات ہے, آپ گوروں سے کیس ہار گئے تو آپ کی عمر بھر کی کمائی چلی جائے گی. لیکن خان تو پھر خان ہے, وہ جائے گا نہیں. انگلینڈ میں کیس کیا ان کے اوپر. اب جب کیس کیا تو اس کے بعد جناب وہ کیس میرا خیال ہے ایک جج کی برتری سے اس کے حق میں ہو گیا, اور انہوں نے اپیل کر دی. اچھا, خان اجڑ گیا, کوئی پیسہ نہیں پاس بالکل, اور سارے دوست سب منع کر رہے ہیں کہ یار باز آ جاؤ یار, کس اکھلی میں تم نے سر دے دیا ہے, یہ تم پیسے بھی لگاؤ گے, بزتی بھی ہوگی. اینڈ پہ ان کو معافی مانگنا پڑی, اور انہوں نے پیمنٹ کی خان کو, ان کے خلاف فیصلہ ہوا, انہوں نے معافی مانگی, پبلکلی معافی, ڈونیشن دیا اس کے. آپ اندازہ کریں کہ کبھی گوروں کے خلاف یہ کتنی کتابیں آپ کے سیاستدانوں کے خلاف باہر لکھی گئی. لکھی گئی ہیں نا, ریمنڈ بیکر نے لکھی, کیم بارکر نے لکھی, بہت سی کتابیں, ان کی لا تعداد ہے, درجنوں کتابیں. کبھی آپ کے کسی سیاستدان کو ضرورت ہوئی کہ چلے میں اس کو سو کرتا ہوں جا کے, اس کے خلاف جب لکھا گیا, اس کو دیکھیں اس کے دل میں غیرت کتنی ہے. اس نے کہا نہیں میرے خلاف لکھا, کیوں میرے خلاف کیوں لکھ دیا بھائی, غلط ہے تو غلط ہے, میں نہیں مانوں گا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کے اندر ایک شیر کا دل ہے, اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بہتر آدمی ہے. بالکل ٹھیک. ہاں جی, تو دوسرے پہ آ جائیں آپ. جی, چیریٹی آرگنائزیشن. یہ سوچنا ہی خالی بہت بہادری کا کام ہے کہ میں یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت. یہ سوچنا ہی بہت بڑی بہادری کا کام ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک کرکٹر ہے جو اتنا, جس کو پلے بوائے اور کیا کیا نام دیے گئے ہیں, جو لاڈلا ہے, 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, اس کا باپ انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے. یعنی اس کا باپ بھی جو تھا وہ بھی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا, اس خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے. زمان پارک اس وقت لاہور کا ایک سینٹر پوائنٹ تھا, وہاں پہ رہنے والے جو بچے تھے وہ بڑے اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتے تھے. اپنا اس میں ایچیسن میں وہ پڑھا ہے, پڑھ کے اس کے بعد آکسفورڈ کا, اور اس کے بعد وہ کدھر آ گیا, کینسر ہاسپٹل.
یہ سوچنا نمبر ایک بہادری اس کی، یہ سوچنا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بھیک مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام، کسی کے لیے، اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے یہ اتنا مشکل کام ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے جیسے بندے سے غلطی ہو جائے نا تو وہ اگلے بندے کے سامنے اعتراف نہیں کرتا. اسے نہیں، میں میری تو عقل کلو میں عقل کلو. وہ بندہ جس کی داستان پوری دنیا میں بکھری ہوئی، پوری دنیا کے شہزادہ، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کدھر آ رہا ہے، اس میں اب سیکنڈ نہیں دیکھے. وہ اسکولوں میں گیا، بچوں سے جا کے چندہ مانگا. اب عمران خان کا جو جس طرح کا وہ شرمیلا تھا، جس طرح وہ اس سے میڈیا سے دور بھاگتا تھا، جس طرح میڈیا کو ہر وقت اس سے شکایتیں رہیں. شرمیلا تو اتنا شرمیلا خیر، شرمیلا تھا، آج بھی شرمیلا. ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ شرمیلا اتنا نہیں تھا. نہیں وہ آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ شرمیلا تھا. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ he was not an extrovert, he was اپنا وہ میڈیا کو ٹائم نہیں دیتا تھا، انٹروورٹ تھے. میڈیا کو شکایت رہتی تھی، سارے میڈیا پرسن جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. اس کے کزنس کو پکڑا، کسی کو پکڑا، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، یہ ان کے بہنوئی بھی تھے، ان کے کزن بھی تھے، ان کو پکڑا. وہ ان کو منہ نہیں لگاتا تھا میڈیا کو. اب اس کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی میڈیا کی. اب ذرا دیکھیں نا کہ وہ کیا یو ٹرن لیا انہوں نے، کیسا ان کی زندگی میں چینج آیا کہ وہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا تھا. اب لوگوں کے پیچھے پیچھے ہے عمران. وہ بچوں کے پاس گیا، کیا دل لے کے گیا ہوگا، کیسے حوصلہ کیا ہوگا کہ صبح میں نے اسکول کے بچوں سے جا کے 100 روپے 50 روپے مانگنے ہیں. اب اس کے بعد پھر آ جائے. اس کے بعد وہ ڈبہ پکڑ کے، ڈبہ لے کے ٹرک کے اوپر بیٹھنا. پاکستان کے سارے شہروں میں گیا ہے کہ عمران کے ہاتھ میں ڈبہ ہے اور ٹرک کے اوپر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور وہ شہر جا رہا ہے وہ پیسے مانگنے. یہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے. میں تو اپنا کسی سے پانی کا گلاس نہیں کسی کے لیے مانگ سکتا. وہ کسی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. وہی شہزادہ جس کے لیے پوری دنیا جن کے پیچھے پیچھے ہے، وہ کہاں کہاں دھکے کھاتا پھرتا ہے. مرید کے، سیالکوٹ، گجر خان، گکھڑ منڈی. آپ ذرا اس کی کیفیت کا اندازہ کریں. صبح نکلتا ہے، شام جہاں پہ رات ہو جاتی ہے وہاں پہ سو جاتا ہے. آپ ذرا اس کی کیفیت کا اندازہ کر لیں. اس کے بعد آ جائیں کہ وہ گلیوں میں گر جاتا ہے، غریبوں کے علاقوں میں گیا، 10 روپے لوگوں نے جمع کر کے دیے، مسجدوں میں گیا، جا کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے. کیا دل میں آتا ہوگا؟ وہ عمران خان جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جب 92 کی ٹیم جیت کے آئی ہے تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مار روڈ پہ کھڑے تھے. حالانکہ مجھے کرکٹ کا کوئی شوق نہیں، میں ویسے وہاں پہ پھنس گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کچھ 12-14 گھنٹوں میں وہ پہنچے تھے اس میں ایئرپورٹ سے لے کے پی سی تک. تو وہ بندہ آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے ہے، کسی نے اس کا بازو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی اس سے کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی میڈیا علیحدہ نشتر کے تین برسا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ اپنی پاپولرٹی کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ چونکہ اب یہ کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہا ہے، جو زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس نے یہ ڈھکوسلا شروع کر دیا ہے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ لگا ہوا ہے. اب اس سے کیا اخذ کرتے ہیں آپ؟ کہ آپ کو کس قسم کا ایک بندہ نظر آتا ہے؟ بالکل جنونی اور بہادر آدمی کہ وہ کس قسم کی. اس کے بعد بن گیا ہاسپٹل. تو اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس وقت طوطی بولتا تھا اسد زرداری کا. اچھا. بے نظیر پرائم منسٹر تھی. تو انہوں نے کہا کہ یوسف صلاح الدین نے اس کو مشورہ دیا کہ یار وہ آپ سے بڑے تنگ ہیں، وہ آپ ان کو بالکل ایک آنکھ نہیں بہا رہے، تو آپ ایسے کریں کہ میں اسد زرداری کو بلاتا ہوا بے نظیر سے اس کا افتتاح کروائیں، وہ ٹھنڈے ہو جائیں. شوکت خان. اچھا. اس نے کہا میں نے نہیں کروانا. اچھا. آج اس نے کہا اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ یوسف صلاح الدین اس کا بہت دوست تھا اور وہ بڑا نزدیک تھا اسد زرداری کے. اس نے خود لکھا ہے کہ وہ بندہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اچھا. اس کا نام اسد زرداری. یہ ورڈز لکھے ہیں. ہاں جی، یہ تو آپ اس کی کتاب پڑھیں. تباہ و برباد کیونکہ کیا اس نے لوگوں کو کیا. آپ ظاہر بلوچ کے قصے دیکھ لیں، آپ وہاں پہ جو چاچا فضلو کے قصے دیکھ لیں، آپ رحمان ڈکیت کے قصے دیکھ لیں، آپ پپو کے قصے دیکھ لیں، آپ جا کے کراچی میں سندھ میں جا کے ان کا نام لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بندے سے وہ
آٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے ایک شریف آدمی, بالکل ایک ڈیسنٹ شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے, نہ وہ بدماش نہ کچھ. وہ کہتا نہیں, ہونے دو جو ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی چیریٹی کے جو معاملات تھے ان میں نے اس کی بہادری کی بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو اس کی بہادری, یہ کرکٹ سے بھی بڑی بات ہے, یہ لڑنے سے بھی بڑی بات ہے, یہ جہاد سے بھی بڑی بات ہے. یہ تو وہ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. دیکھیں نا 5 قسم کی زندگی ہوتی بندے کی. میں آپ کو بتاؤں, ایک بندہ ہے جو اپنے لیے جیتا ہے, کر دے بھی جتنے خسمان خان, جانور بھی یہی کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے جیتا ہے. تو جانور بھی بال بچوں کو لا کے دانا کھلاتے ہیں, چڑیا بھی اپنے بچوں کو لا کے دانا کھلاتی ہے. تیسرے نمبر پہ بندہ آتا ہے وہ اپنی فیملی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جیتا ہے. یہ بھی تیسرے درجے کا, یہ بھی جانوروں سے ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا اس سے اوپر ہے. چوتھے نمبر پہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. 5ویں نمبر کا آخری بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, انسانیت کے لیے. جیسے رتفا آئی, رتفا کھانا دیا بیٹیاں تھے کوٹ سے مغز پہیاں سی. یار وہ بیچارے غریب لوگ تھے کراچی کے, جن کو ان کے اپنے پھینک آتے تھے, ان کو کوئی روٹی دور سے پھینک دیتے تھے. آپ ذرا اندازہ کریں, وہ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو ادھر ان کی خدمت کرنی ہے. اور پھر میرے خیال میں ساری زندگی انہی کے ساتھ گزار دی. انہیں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں, آئنسٹائن تھا وہ لوگ جن کو ولی اللہ کہتے ہیں, یہ ولی اللہ تھے جنہوں نے سیدھے جنت میں جانا. جو 3 طبقے ہیں نا, ایک کا حساب ہی نہیں ہونا, ایک کا حساب ہونا ہے, اور ایک نے بغیر حساب کے دوزخ میں جانا ہے, ایک نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے, اور ایک ہم جیسے جو ٹوٹے پچے جو امید رکھ کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل پر امید ہے, 100% پر امید ہے. لیکن یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا. ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو ہم بیٹھ کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پوری انسانیت کے لیے کیا نا جو انہوں نے کیا. رتفا نے جو کیا, مدر ٹریسا نے جو کیا, آپ کے ملک میں وہ جو تھا کیا نام تھا اس کا, ایدی, اس نے جو کیا. دیکھیں یہ لوگ, عمران خان نے جو کیا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی پٹھان کی پہچان ہے, نہ پنجابی کی ہے, نہ کسی سندھی کی ہے, نہ کسی بلوچی کی ہے. وہاں پہ آ گئے. اب اس کے بعد آخری باری اس کی آتی ہے سیاست میں. سیاست میں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں 2-3 آپ کو گنوا دیتا ہوں. آپ انالیسس خود کر لیجئے گا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. اس کا دلیری کی اندر 26 فروری کو غالباً انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر دی. وہ کیا نام تھا پائلٹ کا؟ وہ پائلٹ تو دوسرے دن پکڑا گیا نا 27 فروری کو. نہیں اس کا نہیں, کیا نام تھا اس کا پائلٹ کا, کیا نام ہے؟ ابھینندن والے واقعے کی بات کر رہے ہیں. That is fantastic. اب کوئی 6 مہینے سے انڈیا تیاری کر رہا تھا جنگ کی. پلوامہ ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں خود کروایا, کچھ کہتے ہیں ہمارے اداروں نے کروایا, But that's not the جو بھی. اس کے بعد پاکستان آفر کرتا ہے مودی کو کہ آپ ایسے کرو کہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دو. وہ کہتا نہیں کہ یہی آپ لوگوں نے. وہ کہتا ہے کہ میں نے, وہ پوری دنیا کو سناتا ہے کہ میں نے جناب آپ مودی کے عزائم سے واقف ہیں. اجیت دوول اس کا جو ہاں جی, وہ جناب اب پاکستان میں جناب اب مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا چیف خود کہہ بیٹھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, جتنے لمز یونیورسٹی میں وہ آیا ہے اور ایکس سروس مین جو اس نے 7 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے آرمی کے, جو جب یہ حکومت ڈسمس کی عمران خان کی, تو اس نے دوسرے دن جو یہ وی لاگ جنہوں نے کیے نا, سامر شاکر ہے, عمران ریاض ہے اور بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس نے جو ان کے اوپر جو الزام لگائے اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ تو بدبخت انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا, اس کو تو میں نے بچایا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اس کی بہادری بھی گن رہے ہیں, تو جیسے دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین بیوقوفی اور بہادری, تو پھر انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا کسی بھی موقع پہ ہماری بہادری, ہماری بیوقوفی نہیں. وہ جنگ نہیں کر رہا تھا, وہ جنگ کو روک رہا تھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنگ سے کیسے بچا جائے؟ آپ نے فرمایا جنگ کی تیاری کرو. جب آپ کی جنگ کی تیاری ہوتی ہے نا تو کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتا. جب آپ کی تیاری نہیں ہوتی, مس کیلکولیشن ہوتی ہے, اس میں جنگ ہوتی ہے. وہ تو ان کو آفر کر رہا تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن کو, مان ہی نہیں رہے. وہ کہتے نہیں. ادھر جناب وہ ان کو الیکشن کا مسئلہ بنا ہوا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو جناب اس پہ
اٹیک کرنا ہی کرنا پاکستان پہ. اب دو طریقے تھے. آپ لیٹ جاتے کہتے ٹھیک ہے یار آپ نے ایئر اسٹرائک کی, اٹس اوکے, پانی شانی چاہیے, چائے شائے چاہیے, پیو, جاؤ موج کرو. اگلے دن مودی کو ایک فون کرتے یار ٹھیک اٹس اوکے, آپ نے کی, ڈن, خوش ہو گئے ہو, الیکشن جیتو, ویل ڈن, ہم کچھ نہیں کہتے. دوسرا طریقہ کیا تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ ریٹیلیٹ کرتے, آپ ان کو بتاتے کہ بھائی ہم کمزور ہیں, ہم بڑا ملک ہیں, ہم چھوٹا ملک ہیں, دیکھا انسان ہے, ہمارے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرو, ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو, یہ نہ کام کرو. آپ لیٹ جاتے تو آپ ان کو دعوت دیتے کہ وہ آپ کے اوپر چڑھائی اور کرتے, اور وہ کرتا مودی. اس نے جناب اگلے دن ابھینندن والا واقعہ ہو گیا. میں اب ویٹ کر رہا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر بوجھ ہے بہت بڑا, جو آپ جنگ کا کہہ رہے ہیں, وہ جب ٹی وی پہ آئے گا تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی. عمران خان صاحب آئے, بیٹھے, انہوں نے چند باتیں کی, ان کے اندر عزم, حوصلہ, پختگی, عظیمت کا جو شاندار مظاہرہ مجھے نظر آیا, میرا دل خوش ہو گیا. اور میں نے کہا کہ یار یہ اس بندے کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور اس وقت پاکستانی قوم کا مورل جس لیول پہ چلا گیا تھا, مورال بلند ہو, اور فوج کی عزت اس وقت جو بڑھ گئی تھی قوم کے دلوں میں, پورے آپ کے پورے شہروں میں فوجیوں کے مجسمے لگے ہوئے تھے, وہ تصویریں بنا کے شہداء کی اور آپ کے وہ گوری کی اور آپ کے جہازوں کی وہ لگائی گئی. اس کے بعد انڈیا کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور جنگ اس نے روکی ابھینندن کو واپس کر کے. اب دوسری طرف جو آپ کی آرمی کا جو آرمی چیف تھے, ان کے بارے میں سردار اجاز صادق نے جو کہا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کی کیا کیفیت تھی, وہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ اجاز صادق سے سن چکے ہیں. اور باقی ان کا اپنا انالیسز ہے. لفظ میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ رکوائی, یہ تو پاگل آدمی جنگ لگوانے لگا تھا. اب اس جنگ میں وہ خود بھی تھا, وہ وزیر اعظم تھا ایک ملک کا, اس کی طرح کیفیت کا اندازہ کریں نا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے 2-3 سیاستدانوں کا اگر کبھی کہیں گے تو میں بتا دوں گا کہ انہوں نے کس طرح لیٹے ہوئے تھے غیروں کے آگے ایک ایک فون کال پہ, لیکن وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑا تھا, اور وہ جنگ بھی روک رہا تھا, لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں, ہم اس طرح نہیں روکیں گے کہ لیٹ جائیں. آپ جنگ اس لیے روکے کہ ہم بھی جنگ لڑ سکتے ہیں, یعنی آپ اس لیے جنگ روکے کہ ہم بھی جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ اس لیے نہ روکے کہ ہمیں بھیک میں, دیکھیں آپ کو بھیک میں امن نہیں ملتا, یہ میں بتاؤں. بھیک میں امن مانگ رہا ہے نا فلسطینی, مل رہا نہیں, ملے گا بھائی. بھیک سے امن کبھی ملتا ہی نہیں ہے, آپ کو زورے بازو سے امن لینا پڑتا ہے. مصر بھیک میں امن مانگ رہا تھا اپنا اس سے اسرائیل سے, لیکن اینڈ پہ اس کو 73 میں زورے بازو سے وہ امن لینا پڑا. یہ تو وہ الگ داستان ہے کہ پھر کیا ہوا, لیکن اس نے زورے بازو سے مصری فوج اتنی جان بہادری سے لڑی, جتنی جان بازی سے لڑی. کب؟ 73 میں. 73 میں. ہاں چلے کیا, ہاں اس میں آپ بات کر لیجیے گا. آپ کہیں گے کہ وہ ہار کیوں گئے تھے, وہ میں بتاؤں گا آپ کو کیوں ہار گئے تھے. وہ تو پاکستان بھی جنگیں ہارتا رہا, تو کیا پاکستان کی فوج لڑی نہیں؟ پاکستان کی فوج جان مار کے لڑی. نہیں 16 دسمبر کو تو نہیں لڑی. نہیں بھائی جان میری بات سنیں, آپ کے لیڈروں نے لڑایا ہی نہیں ان کو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس. ٹائیگر ریاضی جب لڑتا ہے برٹش کے نیچے ایز اے کیپٹن, تو اس کو ٹائیگر کا خطاب ملتا ہے, اور وہ جاپانیوں کے چکے چھڑا دیتا ہے. اور جب لڑتا ہے وہ خود اپنی کمانڈ میں جا کے مشرقی پاکستان کی کمانڈ کرتا ہے, تو وہ لیٹ جاتا ہے. وہ بالکل ہی ایک نیا چہرہ اس کا سامنے آ جاتا ہے. کیا ہے یہ مسئلہ؟ یہ کہ لیڈر کی سرکردگی میں قوم لڑتی ہے, قوم خود نہیں لڑتی, اس کو لڑوانے والے لڑواتے ہیں. جب آپ کا اوپر آپ کا جو لیڈر بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کی جرت ہوتی ہے, اس کی ہمت ہوتی ہے, اس کی استعداد ہوتی ہے, اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو لڑا رہا ہے. آپ کا چیمبرلین لیٹ نہیں کیا تھا جرمنی کے آگے؟ انگلینڈ کا وزیر اعظم چیمبرلین جرمنی کے ڈکٹیٹر کے آگے لیٹا ہوا تھا کہ بھیک میں ہمیں امن دے دو. ٹھیک ہے, آپ نے آسٹریا پہ قبضہ کر لیا, کوئی بات نہیں. آپ نے ہنگری پہ قبضہ کر لیا, کوئی بات نہیں. آپ پولینڈ آپ نے آدھا تقسیم کر لیا, کوئی بات نہیں. کیا ہے بھائی؟ وہ چرچل نے کہا, اس کو آپ برا کہ بلا کہ, اس نے کہا یہ کیا بکواس آپ کر رہے ہو, آپ بھیک جولی لے کے کھڑے اس کے سامنے. اس نے کہا وہ تمہیں امن دے گا, اس نے کہا وہ تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا. ہٹلر نے اپنی خود نوشت میں, ان کے میڈیا نے بھی یہی کہا کہ ہٹلر کا اندازہ تھا کہ یہ برٹش میرے ساتھ صلح کر لیں گے,
لیکن جب وہ آیا 500 ممبر پارلیمنٹ نے اس کو کہا چرچل کو کہ صلح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا ہم آخری دم تک لڑیں گے, ہم صحراؤں میں لڑیں گے, ہم پہاڑوں میں لڑیں گے, ہم ہر جگہ جرمنی کے آگے بالکل نہیں لٹیں گے, ہم لڑیں گے. اور وہ لڑا. لیڈر لڑتا ہے نا, ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کی ہجوم تھوڑا لڑتا ہے. ہاں پولیٹیکل جو آپ کی فوج آپ کی ہر جگہ پہ کل بھی لڑنے کے لیے تیار تھی, آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. بڑا بڑا ان میں جان باز سپاہی ہے یہ خطے میں, بڑے بڑے نہیں. آپ وہ قیادت خالی پولیٹیکل نہیں نا, جتنی بھی ملٹری کی بھی جو قیادت, میں ملٹری کی قیادت کی بات کر رہا ہوں, میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت سیاسی قیادت کون سی تھی؟ جنرل یا سیاسی لیڈر تھا. بالکل وہ تو فوجی لیڈر تھا. آپ کے سیاچین کے اوپر قبضہ کر لیا انڈیا نے آ کے. جس وقت آپ کے 3 فاتح عالم جرنیل آپ کی فوج میں تھے, مہادر سروس تھے, ایک تھے ان میں جنرل حمید گل صاحب, ان سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی, میں ان سے بہت جڑے گا ہی میں نے. ایک تھے آپ کے اختر عبد الرحمان صاحب فاتح عالم, اور ایک تھے آپ کے امیر المومنین جنرل ضیاء الحق, وہ بھی فاتح عالم تھے. آپ ایک سپر طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے, C-130 بھر کے آ رہے تھے. آپ کو ڈر رہا کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے کھڑی تھی, اور انڈیا کا ایک جرنیل یا بریگیڈیئر آیا جس کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا, اور اس نے آگے سیاچین کے اوپر قبضہ کر لیا. اس پہ پھر آئیں گے آج ہم. ہاں جی, اس کے بعد آ جائیں اس کو گولی. آج ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو گولی لگی نا جی, آپ کو ایک تھپڑ پڑ جائے نا تو آپ کی ذہنی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے سائیکولوجیکل افیکٹ بہت ہوتا ہے. ہاں جی, گولی کا تو بھائی جان ڈر ہی بہت ہوتا ہے. جی لگی, اب بارش ہو رہی ہے وہاں پہ, گولیوں کی اس کو لگی, تھوڑی لگی, زیادہ لگی, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں کس طرح. جی جی جی. اس کے بعد اس کی باڈی لینگویج دیکھے ذرا, اس کی تصویریں نکالے, اس کی وہ ویڈیو دیکھے یار, اس میں بھی وہ مسکرا رہا ہے. وہ تو پتہ نہیں کیا فلاطی اس کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے, کیا چیز ہے. نہیں, ایون اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو گولی لگنے کا واقعہ ہے نا, یہ اس طرح نہیں کہ بس اس کو جیسے ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ جی میں جیل میں تھا تو پھر مجھے وہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑے دھونے کی سہولت میسر نہیں تھی, جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ چیزیں مطلب ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایسی چیز نہیں تھی, وہ تو ساری دنیا کے سامنے اس کو گولی لگی نا. لیکن اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا, پروبیبلی اس سے پہلے والا الیکشن جس میں G30 گرا تھا, جی جی جی, جس میں وہ اتنی بلندی سے نیچے گر گیا. اب بلندی سے گرنا بات نہیں تھی, اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اور جب میڈیا آیا اور میڈیا کے اس سے کوشچن کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ جس طرح سے اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, تو یہ ویسے وہ چیزیں واقعی ایک بہادر آدمی ہی کر سکتا ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ مطلب جو ہے وہ الیکشن ہار چکے ہیں, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ کا جو حوصلہ ہے نا وہ پست نہیں ہے. وہی کہتے ہیں نا, نامی کبھی بغیر مشقت نہیں ہو, 100 بار جب عقیق کٹا تب لگی. بالکل ایسے ہی عمران خان تھا. آج میں نے دیکھ لی شعر پورا بول دیا. اس کی آپ کو داد بھی ملنی چاہیے, آپ بہت زبردست بولا, بہت زبردست بولا. جی, تو بالکل ایسی ہے. ہاں جی, تو وہ آپ اس کا اندازہ کریں, اور اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں. مخالف حکومت قائم ہو چکی ہے, ان کے اوپر کیس پہ کیس بن رہے ہیں. کتنا آسان حل تھا کہ وہ آرام سے کہتا کہ میں باہر جا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے. ابھی جب اس کو گولی لگی ہے, جی جی, اس وقت جا سکتا تھا نا. ڈیفینیٹلی اس کو سب لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ سیگا نے. جب وہ گرا تھا, جو واقعہ آپ بتا رہے تھا ٹن کا, اس وقت بھی سب نے کہا باہر جاؤ, اس نے کہا نہیں. بالکل ایسے. آج تک کیا وہ باہر گیا ہے علاج کروانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ ذرا کوئی ایک اور مثال بھی مجھے دے دیں جو پاکستان میں رہا ہے علاج کروانے کے لیے. کوئی کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ایک ہو. یہاں پہ تو تھوڑے سے پلیٹلیٹس نیچے جاتے ہیں, تو پلیٹلیٹس تو بڑی بات ہے, ٹھیک آ جائے. مولانا فضل الرحمان بات ٹرپندا ہے یار, تیرا تے باہر رات لگی کو نہیں. آپ دی دھوتی ویکھتے, آپ دی پگ ویکھتے, آپ دا جسا ویکھ. نہیں وہ تو جا کے لندن چ فلیٹ انہیں بھی خریدے. ہاں, لندن چ فلیٹ انہیں بھی خریدے. فلیٹ خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فلیٹ خریدنے ہیں نا, آپ اپنے پیسے سے خریدیں, مسئلہ کوئی نہیں. جب آپ عوام کے پیسے سے فلیٹ خریدتے ہیں تو مسئلہ اس چیز میں آتا ہے. دیکھیں نا, ہم اب میرے سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ یار آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے فائد لے لی. ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ پبلک سرونٹ ہے, وہ پبلک لائف کے اندر ہے, وہ پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پبلک کے پیسوں کے اوپر جو عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں. تو مسئلہ اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ پبلک کے پیسوں کے ساتھ تو یہ نہ کریں. مجھے اس کے ساتھ اور بھی ان سے تکلیف ہے. جی, لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں وہ طاغوت ہے مغرب, طاغوتی طاقتیں ہیں.
یہود اور انود کو کچل دو, ان کو مار دو. لیکن یہ جتنے جہادی فلسفے والے ہیں, فضل الرحمان سے لے کے اپنا قاضی حسین احمد, جنرل حمید گل, ان کے بچے کدھر ہیں؟ کسی ایک کا بچہ مجھے دکھایا نا, وہ کیوں نہیں یاد میں جاتے؟ وہ ایک خاتون نے ایک جہادی لیڈر ہے بہت بڑے, ابراہیم ان کا نام ہے, ان سے پوچھا کہ فرانس بہتر ہے یا جنت؟ اس نے آگے سے دیکھا, اس نے کہا کیا سوال کر رہی ہو؟ اس نے کہا تو سارا بتا دے حضور, آپ بتا دے نا کہ فرانس بہتر ہے یا جنت. اس نے کہا نہیں, جنت کے ساتھ ڈیفرنس. تو اس نے کہا تیرا بیٹا فرانس میں چلا گیا, میرے خامد کو تم نے شہید کروا دیا, یعنی میرے خامد کو تو تم نے جنت کا ٹکٹ لے دیا اور اپنے بیٹے کو فرانس بھیج دیا. یہ جنرل حمید گل کے بچے کدھر کاروبار کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیں نا, ساری زندگی یہود و نصارہ یہود و نصارہ. یہ اولیاء مقبول جان کے بچے کدھر ہیں؟ اس کی بیٹی کدھر ہے؟ ذرا بتائے نا, کتنے بچے اس کے گئے جہاد میں. رو رو کے جتنے بڑے اداکار آپ کے مذہبی لیڈر ہیں, اتنا بڑا اداکار آج تک ہالی ووڈ میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. ویسے میں نے تھوڑی سی ایک پیٹرن نوٹ کیا ہے, مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے اولیاء مقبول جان صاحب ہیں نا, وہ بھی تھوڑا ان کی جو ہے نا انکلینیشن وہ تھوڑی اس طرف ہے, وہ تھوڑا سا صحافت سے ہٹ کے وہ ایک اب جو ایک نیا روپ اپنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ ایک ریلیجیس لیڈر کا اپنانا چاہ رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے نہیں, وہ مذہبی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مذہبی لیڈر سمجھتے ہیں. اور وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ حق بجانب ہے. ان کو پتا ہے کہ جو باقی مذہبی لیڈر ہے, نہ کچھ انہوں نے ہوتا نہ مینوں ہوتا, انہوں نے بھی گپا مار رہی نے, انہوں نے قصے کہانیاں بیان کرنے ہیں, میں بھی قصے کہانیاں بیان کر رہا ہوں. میں ان سے بہتر قصے کہانیاں, کیونکہ میرا پس منظر ایک بیوروکریٹ کا ہے. وہ کبھی بتاتا ہے کہ جب میں سبھی میں تھا تو میں نے رات کو جنوں کو قطار اندر قطار آتے دیکھا, میں روزہ رسول پہ گیا تو مجھے یہ وہاں پہ خواب میں یہ چیز نظر آ گئی. یہ جو خوابوں والی اور قصے کہانیوں والی یہ جو لیڈری ہے, یہی آپ کے سارے لیڈروں کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. اب میں نے بتایا آپ کو 2 واقعے میں نے اس کے بتا دیے. آپ 27 کو انڈیا والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا جی. اس کے بعد اس کو گولی لگی, وہ بھی واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا واقعہ آپ نے خود بتا دیا, جب وہ خود گرے تھے, ہاسپٹل میں گئے, ایزی ملک سے باہر جا سکتے تھے, نہیں گئے. یہ کتنی بڑی بہادری کی بات ہے کہ پورے ملک میں سب کو پتا ہے کہ ان کے دشمنوں کی حکومت آ گئی ہے, فوج بھی ان کے مخالف ہے, سب کچھ ان کے مخالف ہے, لیکن میں نے نہیں جانا. اندازہ کر لے ذرا, ایک بوڑھا شخص کہہ رہا ہے, وہ کچھ ینگ بچہ نہیں ہے 25 سال کا, 70 سال عمر ہے. اچھا, اس کے بعد آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کب سے جیل میں ہے. تقریباً 100 دن سے 5 اگست کو, ابو بکر بتا سکتے ہیں, غالباً 5 اگست کو وہ پکڑے گئے تھے. جی. ذرا ایک شکایت مجھے ان کی دکھا دیں. انہوں نے کہا ہو کہ رات مجھے بخار بہت تیز ہو گیا تھا, میری درد ہو رہی تھی, ٹانگیں درد ہو رہی تھی. اس کو پتا تھا کہ میرے دشمنوں کی حکومت ہے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ 70 سال کا آدمی ہے. اس نے کبھی کوئی شکایت کی کہ مجھے آج یہ دورہ پڑ گیا تھا رات کو, آج اٹک قلعے میں رکھا آپ نے؟ ذرا جو پہلے آپ کے اٹک قلعے میں رہے ہیں ان کی طرح داستانیں سن لینا کہ وہ کیا کون کون وہاں پہ روتا تھا اور کون کون کیا کیا کرتا تھا, وہ آپ سن لیں. تو وہ آصف زرداری وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جیل تو ہم سب نے کاٹی ہوئی ہے نا بیٹا میرے بھائی جان. اصل میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. آپ بھی بہتر ڈال سکتے ہیں, آپ نے شروع سے کافی اخبار وغیرہ پڑھے ہیں کہ جیل جو ہوتی ہے نا وہ طرح طرح کی ہوتی ہے. ایک جیل ہوتی ہے مشقت والی, پھر آ جاتی ہے C کلاس, B کلاس, A کلاس جیل, اور پرابیبلی A+ بھی ہوتی ہے. تو کون A+ میں رہا, کون A میں رہا, کون B میں رہا, اور کس جیل میں خان صاحب رہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فیکٹس ہیں. یہ میں ناٹ لائک فالوئنگ اے پرسنالٹی کلٹ یا کوئی بھی بات, لیکن جو بات ہے وہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسے سیاستدان بھی آپ کے ہیں جو 10 کمروں والی جیل میں رہتے رہے, کہ جن کو ایک جیل کے اندر 10 کمرے الاٹ ہوئے ہوئے تھے. اور ایون کئیوں کے بارے میں یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ جیل کی بیک سائڈ پہ کوٹھیاں خریدی ہوئی ہیں اور ان میں جا کے بڑا بڑا کچھ ہوتا تھا. تو اس ملک میں بڑا بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے. آپ یہ شرارتیں کر رہے ہیں, پتہ آپ کو سارا ہی ہے. نہیں تھوڑا بہت پتہ ہے, تھوڑا بہت پتہ ہے. تو اس وجہ سے اب ذرا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جیل کی طرف آ جائیں. میں آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں ایک چھوٹی سی, کہ آئی ایم ناٹ ریئلی اے فین آف عمران خان اور اینی آف دیم. I used to be a fan of عمران خان, a very die hard fan. لیکن اس وقت تک جب تک انہوں نے حکومت میں آنا تھا, جس دن کے بعد وہ حکومت میں آئے تو اس کے بعد سے I was not his fan even for a single day. ابھی دیکھیں اس بندے کا کرزما ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے,
لیکن یہ جب ہم بے وقوفی کی طرف آئیں گے نا تو میں زیادہ باتیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پرسنالٹی کلٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. جب تک ہم لوگ پرسنالٹی کلٹ کو فالو کرنے سے نہیں نہ نکلیں گے, جب تک ہم پالیسی میکنگ کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک ہم ملک کو ان چیزوں کی طرف نہیں لے کر جائیں گے, تب تک ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ انالیسز ہے نا یہ آج عمران خان صاحب کے بارے میں شروع ہو رہے ہیں اور آگے جا کے اور بھی لوگوں کے بارے میں کریں گے, تو یہ سارے فیکٹس ہیں جو بتا رہے ہیں. تو یہ میں بات کرنے کے اس لیے مقصد تھا کہ یہ جو جیل والی بھی میں سٹوری بتا رہا ہوں نا, یہ جیل والی سٹوری کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مجھے پتہ ہے, یہ تو فیکٹس ہیں. اخباروں کی زینت رہی ہے ساری سرخیاں, تو سب کو پتہ ہے کہ کون جیلوں کے اندر کیا کیا کچھ کرتا رہا ہے. اور آج خان صاحب جیل کے اندر موجود ہے, جو لوگ وزٹ کر کے آتے ہیں ان سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سے حالات میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون سی کلاس کی ان کو جیل ملی ہوئی ہے. تو بالکل آپ کنٹینیو کریں. اس کا میں نے بتایا کہ کوئی شکوہ کوئی شکایت اس نے ابھی تک نہیں ہے, کسی بیماری کی شکایت اب تک میرے خیال میں آپ نے کہا کہ 5 اگست. ہاں جی 5 اگست یعنی 4 مہینے ہو چکے. ہاں جی 4 مہینے سے اوپر ہو چکے, 5 مہینے ہونے والے ہیں. 5 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی اس قسم کا اعتراض کبھی نہ اخبار میں آیا نہ کہیں اور پہ آیا, بلکہ یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑے کنٹینٹ ہے, وہ بڑا ایزی ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی, جس کو گولیاں لگی, جو بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی, ریکور نہیں ہوئی, اس کو اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. جی 70 ابو اس کی ایج ہے. جی کوئی ایک سیاستدان اس سے پہلے مجھے بتا دینا جو اس طرح جا کے جس نے کوئی شکایت نہ کی ہو. سب بیمار ہو جاتے ہیں, مجھے بھی پکڑیں گے میں بھی بیمار ہو جاؤں گا, اور ریل میں بھی بیمار ہو, بندہ چیک اپ کروائے. ویسے بھی اس ایج میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں, بالکل ایسے. یہ نہیں کہ نہیں نکلتی. اس کے بعد اس کی بہادری کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے پرسنلی کسی کے اوپر گند نہیں ڈالا. آپ پرسنل اٹیک نہیں کی. ویسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہادری کی سب سے بڑی مثال. ہاں یہ بہت بڑی بات. پاکستان جیسے ملک میں سیاست کر رہے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ پرسنل, آپ کے بیڈ روم میں دوسری پارٹیاں گھسی ہوئی ہیں, آپ کے بچوں تک پہنچی ہوئی ہیں, آپ کی بہنوں تک پہنچی ہوئی ہیں, آپ کی چیت سے اڑا رہے ہیں وہ آپ کی چادر 4 دیواری کے, لیکن آپ کسی کی ذاتی طور پہ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے. یہ ویسے بے نظیر بھی نہیں کرتی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. جس کے خلاف نعرے لگتے تھے جلسوں میں, ایک جلسے میں خود بھی تھا, برے نعرے لگتے تھے کہ بڑے کوکا کولا پیپسیاں ماواتیاں ٹیکسیاں. آپ اندازہ کر لیں یہ نعرے لگتے رہے. جی آپ اس کا بڑی بڑی گفتگو ان کے خلاف نازیبا گفتگو, شیخ رشید جیسے لوگ یہ نعرے لگاتے تھے, نواز شریف جیسے لوگ یہ نعرے لگاتے تھے. یعنی اس وقت کیا ہوتا تھا, میں اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اتنا ایمفیسائز کیوں کہہ رہا ہوں. آج کل کی جنریشن کے بہادری کے پیرامیٹرز کچھ اور ہے, آپ کی جنریشن کے بہادری کے پیرامیٹرز کچھ اور ہے. یہ جو بہادری ہے نا کہ آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں نا, اس کے اندر بڑا آسان ہے کسی کے اوپر کیچڑ اچھالو اس طریقے سے کہ اس کی پرسنل لائف کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر, اور بس ٹھیک ہے فیم پالو. آج بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن ایک بندہ جس نے آج تک, میں نے خان صاحب کے منہ سے آج تک کبھی کسی کی گھریلو اس طرح کی بات کے بارے میں یا پرسنل لائف کے بارے میں کوئی اٹیک نہیں سنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل کتنے پارسا بنے ہوئے ہیں, مطلب آپ ان کو دیکھیے جی, آج کل وہ تہذیب کی درس دے رہے ہیں. جی وہ اب جب سے ان کو گالیاں پڑنا شروع ہوئی ہے نا, تب سے وہ شروع ہو گیا کہ جناب یہ جو سیاست ہے نا اس کو گندا کر دیا عمران خان نے آ کے, اور عمران خان ہی وہ بندہ ہے. بلکہ آپ کے ایک دوست بھی ہیں اور جن کا میں حال ہی میں انٹرویو بھی کر کے آیا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, تو وہ بھی اس چیز کے ہی قائل ہے کہ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ شروع کیا ہے سیاست میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ خان صاحب نے شروع ہی لے کر آئے, خان صاحب کی پارٹی ہی مینلی لے کر آئی ہے. تو مطلب اس چیز سے میں سخت اختلاف کرتا ہوں کہ آپ آج تو سوشل میڈیا نا, تو سب کچھ ویسے ان کا یہ بھی بیچ میں پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت وہ کرتے تھے, لیکن ہائی لائٹ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہوتا ہے. تو آئی ایگری ود دیٹ پوائنٹ, لیکن وہ لے کر آئے ہیں, انہوں نے شروع کیا ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. میرے خیال میں یہ شروع کر دیا ہوا کیوں, تب سے لے کر جب سے ایوب خان نے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کی تھی اور جس طرح کے اقدامات کرنا شروع کیے تھے, وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ وہ تب سے شروع ہو گیا ہوا تھا. یہ سب سے پہلے آپ کے فخر اشیا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کام شروع کیا تھا. یس, انہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی شان میں اتنی نازیبا گفتگو کی ہے جی, جو آپ جا کے پنجاب لائبریری سے اس وقت کے اخبار نکالیں, جی,
اور بانی پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا کیا غلیظ حملے کیے وہ میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو بیان کرنے چاہیے. وہ اخباروں میں کسی کو بھی مل سکتا. ہاں جی, کسی کو بھی مل سکتی ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. جی جی جی. پھر انہیں کہ یہ آپ برائی کریں یا بلائی کریں یہ پلٹ کے آتی ہے. بالکل. پھر انہیں کی فیملی کے اوپر آئی یہ ساری چیزیں, پھر پلٹ کے انہیں کی فیملی کے اوپر آئی کہ وہاں پہ کیا ہوا. اس کے بعد دوسری فیملی جو وہ میاں برادران کی فیملی ہے ان کے اوپر بھی آئی. میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ سے اس سے توبہ طائب کریں. جی. پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا. انہوں نے بے نظیر کی وہ تصویریں اور وہ معاملات اور وہ سارے چلتے رہے. اس کے بعد پرسنل اٹیک اور فیملی میٹر اور یہ ساری چیز. جی بالکل. پھر ان کے بارے میں یہ شروع اصل میں جو شروع کرنے والے جو بانی ہیں اس چیز کے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں جنہوں نے بانی پاکستان کے اوپر رقیق حملے کیے. جی. اور مادر ملت کے اوپر جو رقیق حملے کیے. ایون کہ لیاقت علی خان کی کے بارے میں کیا کہا, رانا لیاقت علی خان کے بارے میں کیا کہا, بہت کچھ کہا گیا. اس وقت ہوتے تھے خالی پرنٹ میڈیا اخبار. آپ کی بات آپ نے کہہ دیا, اس کے بعد اس نے لکھا, آپ نے کہا میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. اس کے بعد آپ کے جناب اس وقت کی جو کنونشن لیگ تھی اس میں کہ روئے رواں ایک جناب غلام دستگیر صاحب, خرم دستگیر کے والد محترم جو مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کے والد محترم نے ایک جلوس نکالا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف, اور اس میں جو گفتگو کی گئی تھی ان کے بارے میں وہ بھی یہاں پہ وہ یہ آپ کی پوڈ کاسٹ اس کی متحمل نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ الفاظ دہرایا جائے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. ایسی ہے یہ بھی جو ہے نا کہ پرسنل لائف کے اوپر بات کے بغیر اس بندے نے سیاست میں ترقی کی ہے اور بڑا بڑا کچھ برداشت کر کے, کیونکہ کون سی ایسی چیز ہے جو خان صاحب کے بارے میں ان کے مخالفوں نے نہیں کی. آج سے لے کر بھی آج کا جو بیسیکلی جو سوشل میڈیا جنریشن ہے نا, خان صاحب کی تو وہی زیادہ فالوورز ہے, لیکن وہ لوگ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں نا 97 مطلب پورا الیکشن ان کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی نا, وہ اٹ واز بیسڈ آن ہز پرسنل لائف, جو کہ بڑی ایک دکھ بھری بات ہے. کسی بھی ایک عام انسان کی آپ پرسنل لائف کو اٹھا کے اس کو جو ہے نا وہ ملائن کرنے لگ جائے تو اٹس ویری انفارچونیٹ. تو وہ بھی دیکھیں گے, اور لیکن انہوں نے آج تک ہی نہیں کیا, تو بالکل یہ ان کی بات نہیں کرتا. ہاں جی, اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بڑی بہادری کی بات ہے. ایک تو جو لوز باتیں انہوں نے کی ہیں نا, میں کہتا ہوں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں جاتی, ان کو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو, ہاں جی, خان صاحب نے بس انہوں نے ایسی بات نہیں کی, اور یہ ان کا ظرف ہے, یہ ان کی بہت بہادری کی بات. اس کے بعد آ جائے, اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ جو آپ کے سننے والے ہیں نا ان کو بھی میں بتا دوں, پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کو فوج سے بہت محبت ہے. پاکستان کا واحد لیڈر ہے, ابو بکر بھی ہنسنے لگ گیا, عمران خان, جس کو دلی طور پہ فوج سے محبت ہے. وہ ان کی وردی سے لو کرتا ہے, اس میں غیرت بہت زیادہ ہے. وہ بیسیکلی پٹھان ہے, اس کا دل چاہتا ہے وہ خود لڑ اٹھ کے, اس کو خوش ہوتا ہے فوج کو دیکھ کے. آپ اس کا چہرہ دیکھ لیں, آپ اس کی باڈی لینگویج, جب وہ فوج کے سامنے کھڑا ہونا, یہ جو آخری وہ کر رہا تھا نا جو باجوے کے ساتھ, ان دنوں میں اس کی حکومت جا رہی تھی, تو اس کو پتا تھا میری حکومت, وہ پھر بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. وہ بچوں کی طرح ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, فوج کی وردی کو, فوج کے امونیشن. اس نے جتنی میٹنگیں کی ہیں نا جا کے ISI کے دفتر میں, اور ان کے بعد وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ہیں, وہ مزے لیتا ہے. اس کو لگتا تھا کہ میں اور فوج مل کے پاکستان ملک کو بہتر, اس کو بڑی اچھی لگتی ہے فوج, لوگوں کو بھی یہی امید. باقی کوئی آپ کا نیشنل لیڈر فوج سے دل سے محبت نہیں کرتا, کوئی ایک بھی, سنگل بھی, لیکن عمران خان دل سے فوج کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ واحد آدمی ہے, اور یہ اس کی بہادری کی بہت بڑی مثال ہے. اس کو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو جنرلوں نے کیا ہے, اس کے بعد اس کے بعد محبت رہنی چاہیے. اس کے دل میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ آج بھی پاکستانی فوج کی محبت ہے. وہ ایسے بتاتا ہے جیسے کوئی بڑا کہتا ہے کہ یار یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک اس کی بہادری کی مثال. اس کے بعد وہ گیا ایز اے پرائم منسٹر, جنرل اسمبلی میں اس نے ایک خطاب کیا 45 منٹ. سامنے کون سن رہے ہیں؟ گورے. دوسرے کون ہے؟ انڈین. وہ 45 منٹ بغیر لکھے بولا ہے. یہ کسی اور لیڈر کی مجھے ایک مثال بتانا جو 45 منٹ بولا ہے اور ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اس میں جو وہ باتیں کر رہا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے. دیکھے ذرا کیا کہہ رہا ہے. اسلاموفوبیا پہ اس نے بات کی. اس نے کہا ہمیں نبی اپنی جان سے پیارا ہے.
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے، جب آپ اس پہ بات کرتے ہو تو ہمیں دکھ ہوتا. ذرا اس کی جب وہ بات کر رہا ہو نا، یہ اس کی باڈی لینگویج چیک کریں. اس کے بعد وہیں پہ اسی کی ایفرٹ سے اسلاموفوبیا پہ وہ دن جو رکھوایا کہ اقوام متحدہ کے دن منایا جائے گا، وہ اسی بدقسمت آدمی کی ایفرٹ ہے. اس کے بعد یہودی ایجنٹ کی ایفرٹ ہے. اس کے بعد وہاں پہ اب میں اس کی آخری مثال آپ کو دے کے، چونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے، جب وہ اس کی پہلی ملاقات ہوئی نا پروفیسر رفیق اختر کے ساتھ، تو ایک کالم لکھا ہارون الرشید نے. اس میں اس نے لکھا کہ جب اس سے سوال کیا پروفیسر صاحب نے اس کی سیاست کے متعلق، تو اس نے کہا میں صرف پاکستان نہیں، میں عالم اسلام کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہوں. عالم اسلام کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو پھر بہادری نہیں، وہ تو بیوقوفی. اب کہہ سکتے ہیں آپ، میں نے پہلے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا، وہ پھر دوسری طرف آ جائے گا کہ اس کو نہیں پتا وہ کہ یہ کس سال میں اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، 0+0+0 جس کو میں کہتا ہوں، یہ جو گوبھی کے پھول ہے، کس سال میں اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اگر ایک سے ہاتھ ملاؤں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، فاتیر سے ہاتھ ملاؤں گا تو اپنا وہ MBS ناراض ہو جائے گا، اگر میں اردوان سے ہاتھ ملاؤں گا تو MBZ ناراض ہو جائے گا. یہ بھی نہیں پتا تھا بیچارے کو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں. اس کے بعد میں ایک اس پہ میں نے اس کی بہادری کی بات ختم کر دی. اس کی بہادری کی بات کرتے رہے، ساری رات کرتے رہے، ختم نہیں ہوگی. لیکن میں یہاں پہ بریک لگاتا ہوں. اب میں ایک پیغام آپ کو اور آپ کی آڈینس کو میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کی وساطت سے یہ جہاں تک بھی پہنچ جائے، وہ بندہ آپ کے پاس ہے، اس سے آپ پاکستان کے لیے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں، بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. آپ اس سے کام لیں. اس وقت وہ پاکستانی قوم کو کہنا کہ ایک آگ میں چھلانگ لگا دو، تو میں تو نہیں لگاؤں گا، لیکن پاکستانی قوم اس کے کہنے پہ پاکستانی قوم اس کے کہنے پہ لگا دے گی. دیکھیں نا، پھر یہ آپ لوگوں کی جنریشن جو ہے، آپ اس بندے سے کام لیں، اس بندے کو ضائع مت کریں. بس اسی ریکویسٹ کے ساتھ میں یہ تھا جی عمران خان کی بہادری کے اوپر پوڈ کاسٹ. بہادری میں ایک اور بھی ان کی بات بتا دیتا ہوں. جتنا وہ سادہ ہے نا، اس کا رہن سہن کبھی کمینے آدمی کا سادہ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوا، بہتر آدمی نہیں ہوا جس کا اتنا سمپل ہو. اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، وہ کس طرح کی شلوار قمیض پہن کے پیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کی شلوار قمیض پہن کے وہ شی جن پنگ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کی شلوار قمیض پہن کے وہ اپنا جو ٹرمپ تھا اس کے اور میلانیا ٹرمپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور میلانیا کی نظروں سے کتنی عزت کی نظروں سے اس کو دیکھ رہی ہے. آپ اندازہ کر لیں اس کا. تو وہ بہادری اس کی گنتے رہے جتنی مرضی ساری رات گزرے گی تو وہ ختم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اور چلیں اسی پہ ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو سو مچ. کیونکہ میں بھی اب جا کے کچھ کھاؤں پیوں. آپ لوگوں نے تو یہاں کھانے پینے کا کچھ بندوبست نہیں آپ کو کہا تھا کھلا دیتے تو